خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. محترم حاضرین درس، نوجوانان ملت، آج کے اس درس کا موضوع مذاق کی شرعی حیثیت۔ مذاق کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس کو ثابت کرنے کے لیے، پروف کرنے کے لیے میں نے قرآن مقدس کی سورۃ الحجرات کی ایک آیت کا ٹکڑا آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اس آیت میں کہ اے ایمان والو، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ ہو سکتا ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ تم سے بہتر ہو۔ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، اور کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ عورت تم سے بہتر ہو۔ دیکھیے، ایک لفظ ہے مذاق کرنا، ایک ہوتا ہے مذاق کرنا، اس کو عربی میں مزاح کہتے ہیں۔ مزاح یمزح سے مزاح، مذاق کرنا۔ تو یہ ایک حد تک جائز اور درست ہے، ایک دوسرے سے مذاق کرنا، اور ایک ہے کسی کا مذاق اڑانا۔ دونوں میں فرق ہے، مذاق کرنا اور مذاق اڑانا۔ مذاق کرنے کو مزاح کہتے ہیں اور مذاق اڑانے کو استہزاء یا تمسخر۔ اللہ رب العالمین نے بیان کیا اس آیت میں لا یسخر، کہ مذاق نہ اڑائے۔ تو دیکھیے، مذاق کرنا یہ کچھ حد تک جائز ہے، درست ہے۔ دلیل کیا ہے اس بات کی کہ مذاق کرنا جائز ہے، درست ہے؟ تو دو تین حدیث مشہور ہے اس باب میں۔ ایک تو وہ بڑھیا والی روایت ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بڑھیا نے کہا کہ ہمارے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کر دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان الجنت لا تدخلها عجوز، کہ بے شک کوئی بوڑھیا جنت میں داخل نہیں ہوگی۔ تو یہ جو مذاق تھا نا کہ کوئی بوڑھیا جنت میں داخل نہیں ہوگی، یہ تھا تو مذاق، لیکن اس کا جو تعلق تھا کہیں نہ کہیں حقیقت سے تھا۔ حقیقت کیا ہے کہ جنت میں جب لوگ جائیں گے، داخل کیے جائیں گے، تو اس وقت بوڑھے مرد اور عورت سب جوان ہو جائیں گے۔ فجعلناها ابکارا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ وہ جوان ہوں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا ذل اذنین، اے دو کان والے۔ کیا کہا؟ اے دو کان والے۔ تھا مذاق، لیکن اصل میں اس کا بھی تعلق حقیقت سے ہی ہے کہ ہر شخص کو دو کان ہی ہوتے ہیں، کسی کو تین کان نہیں ہوتا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا ذل اذنین کہا کہ دو کان والے، یہ بطور محبت، یہ بطور مذاق تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس سے مذاق کیا۔ ایک اور روایت بڑی مشہور ہے، علامہ البانی نے حسن بھی کہا اس روایت کو،
کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے ایک سواری دیجئے جس پر میں سواری کر سکوں، سواری دیجئے مجھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہیں ایک اونٹنی کا بچہ دوں گا، ایک اونٹنی کا بچہ میں تم کو دوں گا۔ تو دیکھیں یہ بھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ مذاق تھا۔ اس شخص نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سواری چاہیے، مجھے سوار کرنا ہے، سواری کرنا ہے، تو آپ مجھے اونٹنی کا بچہ دے کر کیا کریں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو ہر اونٹنی جو ہے نا، یا اونٹ کسی نہ کسی اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے۔ تو پہلی روایت جو ہے بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی، اس کا بھی تعلق حقیقت سے تھا کہ کوئی بوڑھا شخص جنت میں نہیں جائے گا، جو بھی جائے گا وہ جوان ہوگا۔ حضرت انس کو جو آپ نے خطاب کیا کہ یا ذل اذنین، دو کان والے، تو یہ بھی حقیقت سے واسطہ ہے، اس کا تعلق حقیقت سے ہے کہ ہر شخص دو کان والا ہی ہوتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور محبت اپنے خادم کو خطاب کر دیا کہ یا ذل اذنین، اے دو کان والے۔ اسی طریقے سے یہ جو اونٹنی کا بچہ کا جو قصہ ہے اس کا بھی تعلق حقیقت سے ہے۔ تو یہ ہے مذاق کرنا، اور یہ جائز ہے، اس کی حد بندی ہے، شریعت میں کچھ اصول بیان کیے گئے ہیں۔ اس لیے دیکھیں مزاح کی تعریف آپ پڑھیں گے تو اس ہنسی کو کہتے ہیں مذاق، اس ہنسی کو کہتے ہیں جس کو سننے کے بعد ایک دوسرے کا دل خوش ہو جائے، مطمئن ہو جائے۔ دوسرا لفظ میں نے کیا کہا؟ تمسخر، مذاق اڑانا، یہ کسی بھی صورت میں جائز اور درست نہیں ہے۔ یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے آپ کے سامنے، اس میں اسی تمسخر کا رد کیا اللہ تعالیٰ نے، اور منع کیا ہے کہ کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، نہ تو مرد کسی مرد کا مذاق اڑائے، نہ کوئی عورت کسی عورت کا مذاق اڑائے۔ مرد اگر کسی کا مذاق اڑاتا ہے تو ممکن ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ اس سے بہتر ہو، تقویٰ کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے۔ اگر کوئی عورت کسی عورت کا مذاق اڑاتی ہے تو ممکن ہے کہ وہ عورت اس سے بہتر ہو، کس کے اعتبار سے؟ دین اور تقویٰ کے اعتبار سے۔ تو مذاق اڑانے کی اجازت ہرگز نہیں ہے۔ اس کی ایک دلیل آپ یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ کہا حسبک صفیۃ کذا و کذا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ سے متعلق آپ کی رائے ایسی ہے، آپ ایسا گمان کرتے ہیں۔ اشارہ کس بات کی طرف تھا کہ وہ پست قد تھی، چھوٹی تھی دیکھنے میں، تو اس کے جو قد چھوٹی ہونے کی وجہ سے اشارہ حضرت عائشہ کا اس طرف تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عائشہ سے یہ جملہ سنا کہ اس کے چھوٹے ہونے پر اس کو طعنہ دیا جا رہا ہے، اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اے عائشہ، تم نے ایسی بات کہی ہے، ایسی بات بولی ہے تم نے اپنی زبان سے کہ اگر سمندر کے پانی میں اس کو ملا دیا جائے تو پورا پانی کڑوا ہو جائے گا۔ صرف یہی کہا تھا نا کہ تو ناٹی ہے، وہ گڈی ہے۔ یہ ہمارے یہاں پر بڑی شان سمجھی جاتی ہے۔ کوئی اگر پیر سے معذور ہے تو اس کا نام ہی لنگڑا ہے، کوئی اگر نہیں دیکھ سکتا، نابینا ہے، اللہ نے بصیرت کو چھین لیا ہے، تو اس کا نام ہی اندھا پڑ جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لوگ چل کر کے، بول کر کے، ہر طریقے سے لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا۔ تو ایک معمولی سا قول تھا، معمولی سی بات تھی حضرت عائشہ کی، اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ آپ اس طریقے سے نہیں کہہ سکتے ہیں، یہ اتنی خطرناک بات ہے کہ اگر سمندر میں ملا دیا جائے تو یہ بھی خراب ہو جائے، یہ بھی کڑوا ہو جائے، تو آپ کسی کو لنگڑا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کوئی اگر شخص کالا ہے تو اس کا آپ نام کالا یا کلو لوگ رکھ دیتے ہیں، تو یہ کیسے رکھ سکتے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی بناوٹ ہے نا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ہے نا، اللہ تعالیٰ نے تو ہر شخص کو بہتر ہی بنایا ہے۔ تو مذاق اڑانا کسی شخص کا، تمسخر کرنا کسی ذات کے ساتھ،
یہ جائز اور درست نہیں ہے، اس کی کوئی صورت جائز نہیں ہے۔ اس کی کئی صورتیں بن سکتی ہے مذاق اڑانے کی۔ ایک تو اللہ اور اس کے رسول کے دین کے ساتھ کوئی مذاق کرتا ہے، دین کا مذاق اڑاتا ہے، شریعت کا مذاق اڑاتا ہے، تو یہ کفر ہے، یہ کفر ہے۔ اگر آدمی انجانے میں بھی مذاق اڑا رہا ہے تو کفر ہے۔ ایک شخص نے جو قاری قرآن تھے، حفاظ قاری تھے، دلیل آپ یاد رکھے، تو اس کو بزدل کہہ دیا۔ بعض روایتوں میں جھوٹا ہے، بعض روایتوں میں پیٹ کے پجاری ہیں، یعنی کھانے پینے کا صرف ان کو کھانا پینا آتا ہے، اس طریقے کی روایات ہیں۔ اس کے بارے میں قرآن میں آیت نازل ہوئی۔ آپ روایت پڑھیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اونٹ کے نکیل ہے نا، اس کو پکڑ کے وہ دوڑے جا رہا تھا اور کہہ رہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو بطور مذاق کہا ہے، ایسا دل میں کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کہیے قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، کیا اللہ اور اس کے رسول ہی تمہارے لیے بچ گئے کہ تم ان کے ساتھ مذاق کرو؟ یہی بچ گئے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول بچ گئے ہیں کہ تم اس کے ساتھ مذاق کرو؟ تو دیکھیے آج بھی داڑھی والے کا مذاق اڑایا جاتا ہے، دین ہے۔ ایک وزیر صاحب تھے، اس کو غور سے سنیں، ایک وزیر صاحب تھے، وزیر صاحب نے مرغ کی اذان سنی اور افطار کر لیا، روزے سے تھے، افطار کر لیا، تو اس سے کہا گیا کہ ابھی اذان نہیں ہوئی ہے، اذان نہیں ہوئی ہے، ابھی تو مرغ کی اذان ہوئی ہے۔ تو اس نے کہا کہ کیا فرق پڑتا ہے، مرغ اذان دے یا کوئی شخص اذان دے؟ مرغ اذان دے یا کوئی شخص اذان دے؟ اب دیکھیے دونوں کا اذان کا موازنہ کر رہا، ایک مؤذن اذان دیتا ہے تو جہاں تک آواز جاتی ہے اس کی گواہی ہے، جنت کے لیے اس کی بشارتیں ہیں، گردن لمبی ہونے کی بشارتیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری فضیلتیں مؤذن کی، اور ایک مرغ اذان دیتا ہے، دونوں اذان کو ایک ساتھ اس نے ملا دیا۔ یہ کیا تھا؟ یہ تو تمسخر تھا، یہ تو مذاق تھا نا۔ تو ایسے بہت سارے لوگ دین کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، اسلام کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، اور بہت سارے جملے ایسے ہمارے سماج میں بولے جاتے ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم لوگ بولتے ہیں کہ کوئی نمازی ہے، آپ کو کہا کہ چلیے نماز پڑھیے، اذان ہو گئی، اذان نماز پڑھ لیجئے، تو جابے تو بہت بڑا نمازی ہو گیا ہے، ہاں؟ اس طریقے کے الفاظ بولے جاتے ہیں۔ تو یہ جو الفاظ ہیں یہ دین کا تمسخر ہے، دین کا مذاق ہے، اس کو کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو دین کے ساتھ ایک مذاق ہوتا ہے اور اس کو حرام ہے بلکہ کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید کے اندر کہا ہے اس بات کو کہ ان لوگوں نے جن لوگوں نے قاری قرآن کو بزدل کہہ دیا تھا، جھوٹا کہہ دیا تھا، تو اللہ نے کہا کہ آپ نے ایمان کے بعد کفر کیا ہے۔ تو اگر آپ اس طریقے کا مذاق اڑاتے ہیں تو محاسبہ کیجئے، اور ممکن ہے کہ آپ سے کفر کا جو عمل ہے، کافروں والا جو عمل ہے، وہ سرزد ہو رہا ہے۔ تو ایک صورت یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ کے دین کا، رسول کا، داڑھی والے کا، ٹوپی والے کا، جبے والے کا، مولانا مولوی کا تو بہت زیادہ مذاق اڑایا جاتا ہے۔ مولانا مولوی ہے تو اس کا تو مذاق اڑانا بڑی شان سے سمجھی جاتی ہے، بڑی شان سمجھی جاتی ہے معاشرے۔ آپ کو چاہیے کہ علماء کی بد دعا سے بچے۔ سیدھی بات آپ یاد رکھیں، ایک دم بالکل سیدھی بات یاد رکھیں، گھر جانے کے بعد بھی آپ کو یاد رہے کہ جب تک دنیا میں علماء زندہ ہے، علماء حق، دنیا کا نظام چلتا رہے گا۔ جس دن اللہ تعالیٰ نے دنیا سے علماء حق کو اٹھا لیا، دنیا کا نظام دھرم برم ہو جائے گا۔ آپ کو جو روزی مل رہا نا، وہ بھی کسی نہ کسی عالم کی وجہ سے مل رہا ہے۔ اللہ جو آپ کو کھلا رہا نا، کسی نہ کسی عالم کی وجہ سے کھلا رہا۔ تو یہ دین کے خادم ہے اور اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ بڑی بے شرمی کی بات ہے کہ جس کے پیچھے آپ نماز پڑھتے ہیں، اللہ اکبر کہتا ہے تو جھک جاتے ہیں، سمیع اللہ لمن کہتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، ساری چیزیں ان سے کرنے کے بعد ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ لیکن امی مر گئی تو جنازے کے لیے پھر ان کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ امی مری کہ بھاگا اس کے پاس، بیٹی کا نکاح کرانا تو پھر بھاگا اس کے پاس، کوئی مسئلہ میں پھنس گئے کہیں پر، دکان نہیں چل رہی ہے، آگے نہیں بڑھ رہی ہے گاڑی، تو چلو بھاگو مولانا صاحب کے پاس۔ سارے مسائل کا حل کون نکالیں گے؟ مولوی صاحب۔ لیکن مذاق اڑانا ہو تو کس کا اڑائیں گے؟ مولوی صاحب کا۔ تو بچنا چاہیے۔
کسی عالم کا مذاق اڑانا، آپ یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا ہے، اور جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا گویا اس نے اللہ رب العالمین کا مذاق اڑایا۔ تو نہ تو کسی عالم کا مذاق اڑائیے کیونکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین ہے نا، العلماء ورثۃ الانبیاء ہیں، یہ اللہ کے نمائندے ہیں، اللہ کے قول کے نمائندے ہیں، اللہ کے ترجمان ہیں۔ آپ کے سامنے جو قرآن پڑھ کر حدیثیں پڑھ کر پیش کرتے ہیں یہ اللہ کی ترجمانی کرتے ہیں، اللہ کی باتیں آپ تک پہنچاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے دین کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، اور علماء کا مذاق اڑانا دین کے مذاق اڑانے کے برابر ہے۔ کسی بھی مخلوق کا مذاق اڑانا دوسری صورت ہے، کسی بھی مخلوق کا مذاق اڑانا۔ اس میں دو صورتیں ہو سکتی ہے، ایک ہے تمسخر قولی، بول کر کے مذاق اڑانا، جیسے کوئی توتلا ہے، زبان صاف نہیں چلتی ہے، لقنت ہے اس کی زبان میں، تو اب اسی طریقے سے آپ اس کو بول کر کے بتائے کسی کو کہ وہ فلاں شخص ایسے بولتا ہے، تو یہ مذاق ہے۔ تو اس کو کیا کہیں گے؟ تمسخر قولی، بول کر آپ نے مذاق اڑایا ہے۔ اور ایک ہے تمسخر فعلی، کر کر کے بتانا، عمل کر کے بتانا، ایکٹنگ کر کے بتانا، نقالی کر کے بتانا، ہے نا؟ کوئی چلتا ہے تو اس کی نقالی کر کے آپ اسی طریقے سے چلے، ہے نا؟ کوئی کپڑا پہنتا تو اسی طریقے سے کپڑے پہن کر کے آپ بتائیں، نقالی کرنا۔ تو اس میں بھی بڑا ہم اور آپ بڑی شان سمجھتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ لوگ کس کے نقال ہو جاتے ہیں، وہ فلاں ایکٹر ایسا کپڑا پہن لیا تو ایسا ہی پہن لیتے ہیں، لیکن جس کی نقالی کرنی چاہیے ہم کو اور آپ کو، اس کی نقالی ہم نہیں کرتے ہیں۔ نقالی کس کی کرنی ہے؟ نقالی کرنے کی جو جواز کی دلیلیں ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کی نقالی کیجئے نا آپ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ہمارے لیے نمونہ بنایا ہے، تو وہ جیسا چلے ویسا چلنے کی کوشش کیجئے، وہ جیسا بولے ویسا بولنے کی کوشش کیجئے، انہوں نے جیسا کھایا ہے ویسا کھانے کی کوشش کیجئے نا۔ تو یہ تو اچھی بھی بات ہو جائے گی، اس میں آپ کو ثواب بھی مل سکتا ہے۔ لیکن دنیا دار لوگوں کی، دنیا پرست لوگوں کے، عیش پرست لوگوں کی، فحاش لوگوں کی، جو لوگ دنیا کے اندر فحاشی پھیلاتے ہیں، منکرات کو پھیلاتے ہیں، ایسے لوگوں کی تقلید کر کے آپ کی دنیا بھی برباد ہو جائے گی اور عاقبت بھی برباد ہو جائے گی۔ تو تمسخر فعلی، نقالی کرنا کسی بھی شخص کا، اور اس نقالی کے ذریعے سے مذاق اڑانا۔ اب دیکھیں گے نا ہوٹلوں میں بیٹھ کر لوگ یہی کرتے ہیں، لوگ ہوٹل میں بیٹھے یہی کر رہے ہیں، گھر میں بیٹھ گئے وہاں پر بھی یہی ہو رہا ہے۔ دونوں حرام ہے، تمسخر قولی اور تمسخر فعلی دونوں حرام ہے، دونوں کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مقدس میں بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، کہ کوئی قوم، کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے، ممکن ہے کہ وہ اس سے بہتر ہو۔ اور ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن، اور کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے، ممکن ہے کہ وہ عورت اس سے بہتر ہو۔ ایک نقطہ یاد رکھے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے نا کسی کا جسم پر فیصلہ نہیں ہوتا کہ کوئی بہت زیادہ مضبوط ہے، بہت زیادہ خوبصورت ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دے گا، ایسا نہیں ہوتا ہے نا۔ کوئی زیادہ بہت مال والا شخص ہے، کوئی جاہو حشمت والا ہے، بڑا خاندان سے تعلق ہے، تو اس کی بخشش ہو جائے گی، اس کی مغفرت ہو جائے گی، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے نا ابو جہل جہنم میں ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بڑا خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ ابو لہب جہنم میں ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ارے یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ ابو طالب جہنم میں ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ بھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ تو کسی بھی شخص کا بڑے خاندان سے ہونا، مال والا ہونا، خوبصورت ہونا اس کی کامیابی کی دلیل نہیں ہے۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوالٹی کی اہمیت ہے، کوانٹٹی کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کوالٹی دیکھتا ہے کہ آپ کے عمل میں کوالٹی کیا پائی جا رہی ہے، کوانٹٹی اس کی درکار نہیں اللہ تعالیٰ کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولكن ينظر الى اعمالکم وقلوبکم، کہ اللہ تعالیٰ نہ تو تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے،
نہ ہی تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے کہ تم کتنا خوبصورت ہو، کالے ہو یا گورے ہو، اللہ نہیں دیکھتا ہے۔ اللہ اگر دیکھتا ہے تو کس چیز کو دیکھتا ہے؟ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ دلوں سے مراد کیا ہے؟ دلوں میں اخلاص پایا جانا چاہیے کہ جب عمل کرے تو اللہ کے لیے کرے، یہ ضروری ہے۔ اور اللہ رب العالمین عمل کو دیکھتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو عمل کیا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر دونوں چیزیں ہوں گی تو کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ جانتے ہیں حضرت بلال کو، کامیاب ہے کہ نہیں ہے؟ کل جنت میں ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اور بھی آپ لوگوں کو دیکھیے نا، ان لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ارے یہ لوگ تو کالے کلوٹے تھے، مزدور تھے، لوگوں کے غلام تھے، لوگوں کے خادم تھے، لیکن کامیابی انہی کے قدموں میں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اعمال درست تھے اور ان کے قلب کے جو اعمال ہیں، ان کے جو قلبی عمل ہے وہ بھی درست تھے۔ تو کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کا تقوی آپ سے بہتر ہو سکتا ہے کہ اس کی جو اعمال ہیں وہ اس سے بہتر ہو۔ ایک بات یہ ہو گئی۔ ایک بات اور یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مردوں کو بھی بیان کیا اور اس کے بعد عورتوں کو بھی بیان کیا۔ کہا کہ کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے، اس کے بعد کہا کہ کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے۔ تو دو باتیں ہو سکتی ہے کہ الگ الگ کیوں بیان کیا اللہ تعالیٰ نے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مجلس جب لگتی ہے نا تو مردوں کی مجلس الگ لگتی ہے اور عورتوں کی مجلس الگ لگتی ہے۔ تو مرد اپنے مجلسوں میں کسی مرد کا مذاق اڑائیں گے اور عورت جب بیٹھے گی ان کی مجلس لگے گی تو وہاں پر وہ مذاق اڑائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے الگ سے بیان کر کے تاکید کر دیا کہ مجلس گرچہ مختلف ہو، جائز کسی کے لیے نہیں ہے۔ عورت کے لیے بھی جائز نہیں کہ کسی کا مذاق اڑائے اور مردوں کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ کسی کا مذاق اڑائے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے جو علماء نے کہا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ عورت کو بیان کرنے کا، الگ بیان کرنے کا مطلب ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مردوں کے بنسبت عورتوں میں یہ بیماری زیادہ پائی جاتی ہے، یہ بیماری زیادہ پائی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے الگ سے بیان کر کے ان کو متنبہ کر دیا کہ تم اس طریقے سے نہ کرو اور اس گناہ سے بچنے کی کوشش کرو۔ آخری بات آپ یاد رکھیں کہ مذاق اڑانے والا شخص قیامت کے دن بہت بڑے افسوس میں ہوگا، بہت بڑے افسوس میں ہوگا۔ ایک حسن درجے کی روایت ہے، بعض علماء نے اس پر کلام بھی کیا ہے، بعض علماء نے اس کی تصحیح بھی کی ہے۔ کہا کہ ایک شخص کو لایا جائے گا قیامت کے دن، جنت کے عین دروازے پر جب پہنچے گا تو اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ جنت کے دروازے کو بند کر دو، وہ بند کر دیا جائے گا۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ وہی لوگ ہوں گے جو دنیا میں کسی کا مذاق اڑایا کرتے تھے، تمسخر کیا کرتے تھے، ٹھٹے مارا کرتے تھے، کسی پر مذاق اڑا کر کسی کے قول اور فعل کی نقالی کر کے اس کے جیسا بن کر لوگوں کو ہنسایا کرتے تھے، محفلیں لگتی تھی ان کی۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے جنت کو دکھا کر، جنت کی نعمتیں دکھا کر اس سے محروم کر دے گا۔ تو ہم اور آپ، ہمارے لیے اور آپ کے لیے نصیحت ہے، ہمارے لیے بھی آپ کے لیے بھی، کہ ہم کسی کا مذاق نہ اڑائے۔ ممکن ہے یہ گمان رکھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، علماء سلف نے بھی اس کی تائید کی ہے کہ اگر کسی کو کسی چیز میں دیکھے تو آپ عذر تلاش کریں، اور اگر عذر نہ ملے اس کے تعلق سے تو آپ یہ کہہ دیں کہ کوئی نہ کوئی عذر اس کے پاس ہوگا، اس طریقے سے کرنے کی کوئی نہ کوئی عذر ان کے پاس ہوگا، لیکن مذاق ہرگز نہ اڑائے۔ یہ چند باتیں تھیں ہمارے طرف سے مذاق کی شرعی حیثیت کی بنیاد کو سمجھانے کے لیے کہ مذاق کرنا جائز ہے، لیکن دائرہ ہے کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی کی توہین نہ ہو، کسی کو آپ ذلیل نہ کرے، کسی کی توہین نہ کرے۔ اگر اس طریقے سے مذاق کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ایسے مذاق سے جس سے دل آزاری ہوتی ہے، کسی کے دل کو ٹھیس پہنچتی ہے، کسی کو ذلت ہوتی ہے، کوئی اپنے آپ کو ذلیل سمجھنے لگتا ہے، تو یہ مذاق اڑانا ہے اور اس سے ہم سب کو بچنا ہے۔ اللہ تعالی ہم کو سب سے پہلے اس کی توفیق عطا فرمائے، بعدہ اللہ تعالی آپ کو بھی اس عمل سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے ہمیں اور آپ کو اسلام اور ایمان
سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے، اور جب خاتمہ فرمائے تو خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔